کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کیا خیالات تھے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ 1 ستمبر 2020 وہ تاریخی دن ہے جب اسرائیلی قومی ایئر لائن کا بوئنگ طیارہ اسرائیلی اور امریکی اعلیٰ عہدیداروں کا ایک وفد لے کر متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت کے ایئرپورٹ پر اترا۔ اس وفد کی قیادت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد اور سینئر مشیر جیرڈ کشنز کر رہے تھے۔ وفد میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائر بین شبت بھی شامل تھے۔ یہ طیارہ، جس کے اطراف میں انگریزی، عربی اور عبرانی زبانوں میں امن لکھا گیا تھا، سعودی فضائیوں سے گزر کر تل ابیب سے 3 گھنٹے اور 20 منٹ میں ابو ظہبی پہنچا۔ اس اہم اسرائیلی اور امریکی وفد کی آمد کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی نئی نارملائزیشن کو باقاعدہ اور قانونی شکل دی جائے۔ پاکستان سمیت عالم اسلام کے کئی ممالک میں UAE کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے اقدام پر ناراضی پائی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل کو تسلیم کروا کر کیا مغربی اور صہیونی طاقتیں پھر جیت گئی ہیں؟ پاکستان بننے سے قبل ہی مغربی طاقتوں کی سرپرستی میں اسرائیل بنانے کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس پیش رفت کو سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ ان دونوں عظیم الشان قائدین اپنے پیرکاروں اور جانثاروں کو اپنے خطوط اور بیانات اور تقریروں میں صہیونیوں کی ان سازشوں سے آگاہ بھی کر رہے تھے اور عملی میدان میں اس فریب سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اب جبکہ مصر، اردن، ترکی کے بعد خلیج کے ایک ملک متحد عرب امارات بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، ایک بار پھر پاکستان سمیت عالم اسلام میں اسرائیل بارے نئے سرے سے بحثیں چھڑ گئی ہیں۔ ایسے میں نہایت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اسرائیل کے بارے میں کیا اور کیسے خیالات رکھتے تھے۔ میرے سامنے ممتاز محقق مصنف جناح میاں محمد افضل کی 1667 صفحات پر مشتمل 2 جلدوں میں لکھی کتاب میر کارواں رکھی ہے۔ قائد اعظم فلسطین اور اسرائیل کے موضوع کے حوالے سے فی الحال راکع میں صرف اسی کتاب کے حوالہ جات پر اکتفا کرے گا۔ میاں افضل لکھتے ہیں کہ ہم حیرت سے دیکھتے ہیں کہ اس سال 1938 قائد اعظم مسلم لیگ اور مسلمانوں کے ہر جلسے اور ہر کانفرنس میں فلسطین کے مسئلے پر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں اور استعماری جبر و تسلط کے خلاف قراردادیں منظور کراتے ہیں۔ مسلم لیگ کا ایک وفد بھی قاہرہ میں فلسطین کے مسئلے پر کانفرنس میں شرکت کے لیے قائد کی ہدایت پر جاتا ہے اور واپسی پر اپنی رپورٹ بھی قائد اعظم کو پیش کرتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ عرب مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے قائد اعظم کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت قائد اعظم کسی آزاد مملکت کے سربراہ بھی نہیں تھے۔ فلسطین پر یہودی قبضے کے بارے میں قائد اعظم سخت پریشان تھے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسلام اور فلسطین دشمن مغربی طاقتیں اسرائیل بنانے میں یہودیوں کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ میر کارواں کے مصنف لکھتے ہیں، قاہرہ میں فلسطین کے مسئلے پر بحث اور غور و فکر کے لیے 1938 کے اواخر میں انٹر پارلیمانی کانگریس منعقد کی گئی تھی۔ اس میں قائد اعظم نے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے عبد الرحمان صدیقی اور چودھری خلیق الرزماں کو نمائندگی کے لیے روانہ کیا۔ اس کانگریس میں دنیا بھر سے نمائندہ وفود نے شرکت کی تھی۔ مسلم لیگ کا یہ وفد بعد میں قاہرہ سے لندن گیا تاکہ وہاں برطانوی حکومت، برطانوی رائے عامہ اور برطانوی ذرائع ابلاغ کو بھی فلسطین کے مسئلے پر ہندوستانی مسلمانوں کے موقف اور احساسات سے آگاہ کر سکیں۔ فروری 1939 کے اوائل میں لندن میں ایک فلسطین کانفرنس بلائی گئی۔ قائد اعظم نے پوری کوشش کی کہ ہندوستانی مسلمانوں اور مسلم لیگ کے لندن میں موجود وفد کو اس کانفرنس میں شرکت کا موقع مل جائے۔ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم مسٹر چیمبرلین، وزیر ہند اور وزیر نو آبادیات کو 28 جنوری 1939 کو یہ ٹیلی گرام بھیجا: آل انڈیا مسلم لیگ ملکہ معظمہ کی حکومت سے پرزور تقاضا کرتی ہے کہ فلسطین کانفرنس میں مسلم لیگ کو نمائندگی دی جائے اور فلسطینی عربوں کے قومی مطالبات پورے کیے جائیں۔ مسلم انڈیا اس کانفرنس کے نتائج کا بے تابی سے منتظر ہے۔ فلسطین کے بارے میں ہندوستان بھر میں مسلمانوں
کے جو شدید جذبات ہیں میں اس ٹیلی گرام کے ذریعے ان کا مکمل طور پر اظہار نہیں کر سکتا۔ فلسطینی عربوں کے نمائندوں نے قائد اعظم کی فلسطین کے مسئلے پر کوششوں اور ذاتی دلچسپی کو بنظر تحسین و تشکر دیکھا اور اپنے ایک خصوصی ٹیلی گرام میں عرب مجلس اعلیٰ نے قائد اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خود مفتی اعظم فلسطین قائد اعظم کی ان کوششوں کے متعارف تھے، چنانچہ انہوں نے اس بات کا اظہار قائد اعظم کے نام اپنے خط مورخہ 27 اپریل 1939 میں اس طرح کیا: مسلم لیگ نے ہمارے مصائب میں ہمارے ساتھ جو ہمدردی دکھائی ہے اس پر دل کی گہرائیوں سے پرخلوص شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ موجود نہیں۔ انہی ایام میں فلسطینی مسلمانوں کی قیادت نے قائد اعظم اور مسلم لیگ سے مالی امداد کی بھی درخواست کی تھی، چنانچہ مسلم لیگ کے مجلس عامہ نے فلسطینی فنڈ کے نام سے ایک خصوصی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم نے اس موقع پر فرمایا کہ اس فنڈ میں جو رقم بھی جمع ہوگی اسے وہ خود فلسطینی رہنمائی کی طرف بھیجیں گے۔ متحد ہندوستان میں جب قائد اعظم تحریک پاکستان میں بے پناہ مصروف تھے، ان سرگرمیوں سے صرف عیاں ہے کہ قائد اعظم فلسطین کے خلاف مغربی ممالک امریکی سازشوں سے بھی آگاہ تھے، بلکہ ممکنہ حد تک کوشش بھی کر رہے تھے کہ فلسطینی مسلمانوں کی بررخ سے اعنات بھی کی جا سکے۔ فلسطین عرب پارٹی کے مقام صدر توفیق صالح حسینی نے بھی قائد اعظم کو لکھا کہ یہودیوں کی فلسطین میں مسلسل آمد کو رکوانے کے لیے کچھ کریں۔ قائد اعظم نے اپنے جوابی تار میں توفیق صالح حسینی کو یقین دلایا کہ وہ معاملے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور ہم ہر ممکن طریقے سے فلسطینی عربوں کی مدد کی جائے گی۔ ایک اور فلسطینی رہنما احمد حلمی نے بھی اس پس منظر میں قائد اعظم سے رابطہ کیا تھا۔ قائد اعظم نے 2 اکتوبر کو برطانوی وزیر اعظم ایٹلی کو بہت سی سخت الفاظ میں تار بھیجا اور مطالبہ کیا کہ فلسطین میں یہودیوں کی آمد اور آباد کاری کو فوراً روک دیا جائے، ورنہ اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ قائد اعظم نے امریکی صدر ٹرومین کو بھی اس حوالے سے سخت وارننگ دی اور کہا، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو مطلع کروں کہ عربوں کو قربان کر کے یہودیوں کو راضی کرنے کے کسی بھی اقدام کی مسلم دنیا اور خاص طور پر مسلمانان ہند سخت مزاحمت کریں گے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مذکورہ اشادات گرامی اور مسائی جملیہ کو سامنے رکھیں، پاکستان فلسطینیوں کو حق ملنے تک اسرائیل کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی قائد اعظم کے انہی ارشادات کو دہرا کر اچھا اقدام کیا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔